ایک چھوٹے سے پرسکون گاؤں میں ایک کسان رہتا تھا۔ اس کا نام احمد تھا۔ احمد ایک سیدھا سادہ آدمی تھا۔ اس کا دل رحم دلی سے بھرا ہوا تھا۔ وہ اپنے چھوٹے سے کھیت میں خوب محنت کرتا۔ وہ اپنی زندگی سے خوش تھا۔ اس کی روح بہت نام دی۔ وہ ہر کسی میں اچھائی دیکھتا تھا اور اپنے آس پاس کی ہر چیز میں۔ اسی وجہ سے اس کی زندگی خوبصورت تھی۔ احمد کو قدرت کی بنائی ہوئی ہر چیز سے پیار تھا۔ درختوں پر گانے والے پرندے، کھیتوں میں گھومنے والے جانور، یہاں تک کہ راستے کے چھوٹے چھوٹے پھول بھی۔ وہ ان سب کے ساتھ نرمی سے پیش آتا تھا۔ اس کا ماننا تھا ہر جان قیمتی ہے۔ وہ اکثر اپنا پانی باندھ دیتا یا اپنی روٹی کا ٹکڑا کسی بھی مخلوق کے ساتھ جو بھوکی لگتی۔ اس کی رحم دلی کی کوئی حد نہیں تھی۔ اس کے گاؤں کے لوگ احمد کو اچھی طرح جانتے تھے۔ وہ اس کی نام طبیعت کی عزت کرتے تھے۔ وہ روز اس کے رحم دلی کے کام دیکھتے تھے۔ وہ ایک اچھا پڑوسی، ایک سچا دوست تھا۔ اگر کوئی مشکل میں ہوتا احمد وہاں موجود تھا۔ وہ بنا کچھ مانگے مدد کرتا تھا۔ اس کے کام اس کی باتوں سے زیادہ بولتے تھے۔ اس کا دل روشنی کا مینار تھا۔ اس نے سب کو ہمدردی کا راستہ دکھایا۔ اپنے لوگوں کے لیے ایک سچا تحفہ۔ ایک دن دھوپ بہت تیز تھی۔ دوپہر کا سب سے گرم وقت تھا۔ احمد جنگل کے کنارے کے پاس چل رہا تھا۔ وہ اکثر وہاں سائے کے لیے جاتا تھا۔ اچانک اس نے ایک عجیب سی آواز سنی۔ وہ نہ کسی پرندے کی تھی نہ کسی عام جانور کی۔ وہ گہرے درد کی آواز تھی، ایک ایسی آواز جس نے اس کے رحم دل کو چھو لیا۔ وہ جانتا تھا کہ اسے اس آواز کی وجہ دھنی ہے۔ اس کی نرم روح تکلیف کو نظر انداز نہیں کر سکتی تھی۔ احمد اس غمگین آواز کے پیچھے گیا۔ وہ جاریوں میں سے احتیاط سے گزرا۔ اس کا دل اب تھوڑا تیز دھڑک رہا تھا۔ پھر اس نے اسے دیکھا، ایک شاندار بڑا سا شیر، جنگل کا بادشاہ۔ لیکن یہ بادشاہ تکلیف میں تھا۔ وہ زمین پر پڑا ہوا تھا، کمزور لگ رہا تھا۔ اس کا طاقتور جسم پریشان تھا۔ احمد کو خوف اور رحم دونوں محسوس ہوئے۔ شیر کے پنجے میں ایک بہت بڑا کانٹا تھا۔ وہ اس کے اگلے پنجے میں گہرا پھنسا ہوا تھا۔ پنجہ سوجا ہوا تھا اور دکھتا ہوا لگ رہا تھا۔ شیر نے ایک ہلکی سی درد باری دہار ماری۔ اس کی سنہری آنکھیں تکلیف سے بھری ہوئی تھیں۔ اس نے احمد کو التجا باری نظروں سے دیکھا۔ احمد اس کی تکلیف محسوس کر سکتا تھا۔ وہ عظیم جانور لاچار تھا۔ یہ منظر دیکھ کر دل بھر آیا۔ وہ جانتا تھا کہ اسے کچھ کرنا ہوگا۔ احمد پاؤں کی ایک لہر سے دوڑ گئے۔ یہ ایک جنگلی طاقتور جانور تھا، لیکن اس کی رحم دلی اس سے زیادہ طاقتور تھی۔ اس کی ہمدردی اس کے خوف پر غالب آ گئی۔ وہ جانتا تھا کہ اسے اس مخلوق کی مدد کرنی ہے۔ اس نے شیر سے نرم آواز میں بات کی۔ فکر مت کرو بہادر، اس نے سرگوشی کی۔ میں تمہاری مدد کرنے آیا ہوں، نقصان پہنچانے نہیں۔ اس کی نرم آواز نے شاید شیر کو پرسکون کر دیا۔ وہ اسے تجسس باری آنکھوں سے دیکھنے لگا۔ آہستہ، بہت آہستہ احمد گھٹنوں کے بل بیٹھا۔ اس نے بہت احتیاط سے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ شیر ہلا نہیں، بس دیکھتا رہا۔ کسان کی نرم توانائی پر بھروسہ کرتے ہوئے مضبوط ہاتھوں سے احمد نے پنجہ پکڑا۔ اس نے تیزی سے وہ نوکیلا کانٹا نکال دیا۔ شیر تھوڑا سا ہلا، لیکن پھر اس نے سکون کا سانس لیا۔ اس نے احمد کو کافی دیر تک دیکھا۔ ایک گہری سمجھ بوجھ کا احساس ہوا۔ پھر وہ آہستہ سے اٹھا اور جنگل میں چلا گیا۔ اس دن کے بعد کے موسم آئے اور گئے۔ سردیوں کے بعد بہار آئی، بہار کے بعد گرمیاں۔ احمد اپنی سادہ اور رحم دلی کی زندگی گزارتا رہا۔ وہ اکثر اس شاندار شیر کے بارے میں سوچتا۔ وہ سوچتا کہ وہ صحت مند اور طاقتور ہوگا۔ وہ امید کرتا کہ وہ اپنی سلطنت میں آزادی سے گھومتا ہوگا۔ اس کی شکر گزار آنکھوں کی یاد اس کے ساتھ رہی۔ ایک خاموش سا رشتہ بن گیا تھا، انسان اور جانور کے درمیان ایک تعلق۔ نکی کے ایک کام کا ثبوت۔ ایک سال بارشیں نہیں ہوئیں، زمین پر برا کہتا گیا، دریا سوکھ گئے، کھیت بنجر ہو گئے، کھانا اور پانی بہت کم ہو گیا۔ احمد اپنے گھر والوں کے لیے بہت پریشان تھا۔ اس نے اپنے گاؤں میں تکلیف دیکھی، مایوسی پھیلنے لگی۔ وہ جانتا تھا اسے کچھ کرنا ہوگا۔ وہ اپنے پیاروں کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس کی امید آہستہ آہستہ کم ہونے لگی۔ ضرورت کے تحت احمد جنگل میں گہرائی تک چلا گیا۔ اسے امید تھی کہ کوئی چھپا ہوا چشمہ مل جائے یا شاید کچھ جنگلی پھل یا جرائم، لیکن جنگل بہت بڑا اور الجھا ہوا تھا۔ وہ گنتوں چلتا رہا، کچھ نہیں ملا۔ جلد ہی اسے احساس ہوا کہ وہ کھو گیا ہے۔ اس کے آس پاس اندھیرا ہونے لگا۔ خوف، سردی اور بھوک نے اسے جکڑ لیا۔ اسے بالکل اکیلا اور لاچار محسوس ہوا۔ اس نے اپنی حفاظت کے لیے معجزے کی دعا کی۔
जब मायूसी उस पर हावी हुई वाली थी, उसने अंधेरे में एक आवाज सुनी। एक जबरदस्त दहाड़ दरख्तों में गूंजी, लेकिन वो गुस्से की दहाड़ नहीं थी। वो जानी पहचानी सी लगी, जैसे कोई पुकार रहा हो। फिर दो चमकती हुई आंखें नजर आईं। एक बहुत बड़ा शेर साए से बाहर निकला। अहमद का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन फिर उसने देखा, ये वही शेर था जिसकी उसने मदद की थी, वो शेर जिसने कांटे से बचाया था। बड़ा शेर आहिस्ते से अहमद के पास आया। उसने कोई गुस्सा नहीं दिखाया, बल्कि उसने नरमी से अपने सर से उसे इशारा किया, जैसे किसी पुराने प्यारे दोस्त से मिल रहा हो। उसकी समझदार आंखों में पहचान उसे की संग्रह हमदिली याद दी, हमदर्दी को वो काम बुलाया नहीं गया था। अहमद को सुकून और हैरत की एक लहर महसूस हुई। जंगल का बच्चा उसको बचाने वाला था। वफादारी जंगल में खूब चमक रही थी। फिर शेर मुड़ा और चलने लगा। उसने पीछे मुड़ कर देखा, अहमद को अपने पीछे आने का इशारा करते हुए। उस शानदार मखलूक पर भरोसा करते हुए अहमद चला गया। शेर उसे अंधे पेचीदे रास्तों से ले गया। ऐसा लगता था कि वो जंगल का राजंता है। कुछ देर बाद वो रुक गया। उनके सामने एक छुपा हुआ चश्मा था। साफ ताजा पानी जमीन से उबल रहा था। करीबी खाने के लायक पौधे और फल थे। शेर उसे जिंदगी की तरफ ले आया था। अहमद ने शुक्रगुजारी से ठंडा पानी पिया। उसने नई ताकत के साथ खाना जमा किया। शेर उसे देखता रहा। उसकी मौजूदगी पुरसुकून थी। उसने अपनी रहम दिली का कर्ज चुका दिया था। उसने किसान और उसके घर वालों को बचा लिया था। अहमद का दिल शुक्रगुजारी से भर गया था। उसने नम आंखों से शेर को देखा। शुक्रिया मेरे अजीज दोस्त, उसने कहा। शेर ने आहिस्ते से पलकें झपकाई, फिर गायब हो गया। हिफाजत करने वाले जंगल में वापस चला गया। अहमद अपने गांव वापस पहुंच गया। वो पानी और खाना साथ लाया। उसने अपनी नाइमत सबके साथ बांधी। उसने उन्हें यह हैरत अंगेज कहानी सुनाई, रहमदिल शेर की कहानी। वो शेर जिसे एक नाइक काम याद रहा। ये कहानी गांव में एक दास्तान बन गई, आने वाली नस्लों के लिए एक याद दहानी कि रहमदिली चाहे कितनी छोटी क्यों न हो, वापस जरूर आती है। निकी एक ऐसी गुंज पैदा करती है जो कभी खत्म नहीं होती। ये एक ऐसी ज़बान है जिसे सब दिल समझते हैं, यहाँ तक कि शेर का दिल भी।